لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر مختلف مواقع ایسے رکھے ہیں جن میں بندے کو اپنے قریب آنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں جو ان دنوں کی قدردانی کر لے. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پورے سال میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم مہینہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ان کی عبادتوں پر اجر بڑھا دیا جاتا ہے. کم محنت پر زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تھوڑی سی کوشش پر بہت ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ایام ہیں اور جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ایام بس آنے ہی والے ہیں. آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ، یعنی بس 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے. اگر 29 کا چاند ہو گیا تو پیر کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی، منڈے کو، ورنہ ٹیوزڈے کو تو پہلی تاریخ ہے ہی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کے بعد یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ، یہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ پورے سال میں رمضان کے بعد اتنے کوئی اور ایام، کوئی اور شب و روز اللہ کو محبوب ہیں. یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے، برکت والے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ان 9 دنوں میں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کسی دن کا بھی روزہ رکھے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو 1 دن کا روزہ رکھے اس عشرے میں پورے سال کے روزوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ہم میں سے کون ہے جو پورے سال روزہ رکھ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم پورا سال روزہ رکھیں. رمضان المبارک کے روزے بھی کیسے کیسے ہم پورے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے ہیں جو پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سے حضرات ایسے ہیں جو 13، 14، 15 تاریخ جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض لوگ ان 3 دنوں کے روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن پورے سال کا روزہ رکھنے والا شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ انعام عطا فرما رہے ہیں کہ جو ذی الحجہ کے دنوں میں 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کسی دن بھی 1 روزہ رکھ لے گا تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحوم. یہ تو دن کا معاملہ ہوا ذی الحجہ کی. اور ذی الحجہ کی راتیں
یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ذی الحجہ کی ان راتوں میں سے 10 راتوں میں سے کوئی بھی بندہ ایک رات کا بھی قیام کر لے، یعنی ایک رات بھی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دے، اللہ کے ذکر میں گزار دے، اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر اس کا نام لینے میں، اس کی بڑائی بیان کرنے میں، اس کی عبادت کرنے میں، اس کا ذکر کرنے میں، اپنی حاجتوں کو اس سے مانگنے میں، اس کے کلام کی تلاوت کرنے میں گزار دے تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب اسے مرحمت فرمائے۔ جو ثواب لیلۃ القدر کا ہے، شب قدر کا، وہ ثواب ذی الحجہ کی ان راتوں میں جو بھی کوئی ایک رات کی عبادت کر لے اس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس میں بھی اس کی تعیین نہیں ہے۔ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور بلکہ بعض قول کے مطابق تو 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی پورا عشرہ 10 کی 10 راتیں کوئی جاگے، یا کم از کم 5 طاق راتیں تو جاگے ہی، تب جا کر یہ یقین ہوگا کہ لیلۃ القدر جو تھی وہ مل گئی، کیونکہ انہی راتوں میں سے کوئی ایک ہے تو مل گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اس کی نوازش کا یہ کرم ہے کہ اس ذی الحجہ کے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ جو بھی کوئی ایک رات بھی جاگ لے تو لیلۃ القدر کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے برآمد کرتا ہے۔ اور پھر اس میں 9 ذی الحجہ، جو 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جو حج کا دن ہوتا ہے، اس دن کے روزے کے بارے میں مزید فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور جہاں جہاں بھی اس طرح کی فضیلت آتی ہے کہ یہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہ صغیرہ کے بارے میں۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے اور حدیث میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے برآمد فرماتے ہیں اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ۔ جیسے وضو کرنے پر ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے چلے نماز کی نیت سے تو ایک ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا گناہ معاف ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی، گناہ صغیرہ۔ تو جہاں جہاں بھی اس طرح کی فضیلت آئے کہ یہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے وہ گناہ صغیرہ معاف ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، جوا کھیلنا، یہ سب وہ گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب موٹے موٹے بتائے اور بہت سارے ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں کسی کے اوپر، کہ کسی کا مال لے لیا، کسی کا پیسہ ہے، کسی کا حق دبائے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کا اگر حق کسی کے اوپر ہے تو وہ بھی جب تک معاف نہیں ہوتا جب تک صاحب حق سے معاف نہ کرا لیا جائے یا اس حق کو ادا نہ کر دیا جائے۔ تو یہ 2 چیزیں الگ ہیں، یہ ان سے معاف نہیں ہوتی۔ لیکن گناہ صغیرہ جو ہیں، جو بہت سارے گناہ، چھوٹے گناہ جو کہلاتے ہیں، جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں جانے انجانے میں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے
تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ یوم عرفہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب میں اور ہمارے یہاں میں 1 دن کا فرق رہتا ہے تاریخ کے اعتبار سے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر ٹیوزڈے کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی، جیسا کہ مان کر چلا جا رہا ہے کہ یہ چاند 30 کا ہوگا، زیادہ امکان اسی بات کے ہیں، تو منگل کو پہلی تاریخ ہوگی، تو وہاں پر دوشنبے کو پہلی تاریخ ہو جائے گی۔ تو جب پہلی تاریخ 1 دن پہلے ہوگی تو 9 ذی الحجہ کا جو ہے وہ بھی 1 دن پہلے آئے گا۔ جس دن 9 ذی الحجہ وہاں ہوگا اس دن یہاں 8 ذی الحجہ ہوگا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ کا تعلق چونکہ عرفات کے وقوف سے ہے کہ حاجی اس دن عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، اور وقوف تو وہاں کرتے ہیں، اور اس دن یہاں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلتی ہے کہ شاید یہ جو فضیلت ہے یہ اس دن کے اعتبار سے جس دن عرفات میں وقوف حاجی کر رہے ہیں، تو ہم اس دن روزہ رکھیں گے تو فضیلت ملے گی، اور اس دن تو یہاں 8 ذی الحجہ ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر جگہ کی رویت کے اعتبار سے وہ فضیلت ہے، ہر جگہ کے افق کے اعتبار سے اور رویت کے اعتبار سے وہ فضیلت ہے۔ جس دن ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہوگا، چاہے بھلے ہی عرفات کا وقوف وہاں 1 دن پہلے ہو چکا ہے، لیکن یہ فضیلت ہمیں اسی دن حاصل ہوگی جس دن ہمارے یہاں ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہاں کی 9 ذی الحجہ کے پر روزہ رکھ لیا یہ سوچ کر کے یہ فضیلت تو جب حاصل ہوگی، جیسے رمضان میں ہی وہاں 1 دن پہلے روزہ ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں 1 دن بعد میں روزہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، اپنے یہاں چاند کی رویت کے اعتبار سے، نہ یہ کہ وہاں کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کا چاند، شوال کا چاند وہاں 1 دن پہلے ہو جاتا ہے اور عید الفطر 1 دن پہلے منا لی جاتی ہے، لیکن ہم اپنی رویت کے اعتبار سے، اپنے یہاں چاند کی رویت کے اعتبار سے عید الفطر مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 9 ذی الحجہ میں بھی سمجھنا چاہیے کہ جس دن ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہوگی، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ بدھ کا دن ہوگا۔ اگر منگل کو چاند ہوتا ہے، دوشنبے کو چاند ہوتا ہے اور منگل کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، یہی زیادہ چانسز ہیں اس بات کے، تو تھرسڈے کو 10 ذی الحجہ ہوگی، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔ 9 ذی الحجہ اس وینسڈے کے بعد جو اگلا وینسڈے آئے گا، یعنی اگلا بدھ آئے گا، اس دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، اور اس دن یہ فضیلت ہے کہ جو روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو، گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جو کہ مسنون ہے ان 10 دنوں میں، جو کہ بالکل اب متروک ہو گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تو تکبیر تشریق ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس پر تو الحمدللہ ہم سب ابھی عمل کرتے ہیں۔ وہ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت پر پڑھنا واجب ہے۔ وہ ابھی سے نہیں، وہ تو 9 ذی الحجہ سے، جس دن یہ روزہ رکھا جائے گا، یعنی بدھ کے دن، اگلے بدھ کے دن، یعنی کہ 27 مئی کو، جو ابھی مان کر چلا جا رہا ہے 27 مئی کو 9 ذی الحجہ ہوگی، تو 27 مئی کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد، چاہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ وضاحت ضروری ہے اور سمجھ لینا ضروری ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو سب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہی اگر کسی شخص کی نماز چھوٹ گئی یا رکعتیں چھوٹ گئی اور وہ بعد میں اپنی نماز پوری کر رہا ہے یا پوری نماز آ کر کے الگ سے پڑھ رہا ہے، تو عام طور پر وہ بھول جاتا ہے، اس جانب اس کی توجہ نہیں ہوتی، یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو نماز کے ساتھ تھا، اب تو میری نماز چھوٹ گئی، لہذا نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب بھی واجب، انفرادی طور پر نماز پڑھے تب بھی واجب۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا، جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ وہ تو ایک الگ عمل ہے جو کہ کرنا ہی ہے، واجب عمل ہے، لیکن ایک مسنون عمل ہے جو بالکل متروک ہوتا جا رہا ہے، چھوٹتا جا رہا ہے ہم سے، وہ یہ کہ ذی الحجہ شروع ہوتے ہی اور ذی الحجہ کا چاند دکھتے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازار میں جاتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے، ہر وقت اس تکبیر کا ورد شروع کر دیتے، اور ان کی زبان پر یہ جاری رہتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک تو اسے پڑھنا ہی ہے. لیکن ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سنت ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے ہی اس کی کثرت شروع کر دیتے تھے. اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جاتے تھے تو وہ اتنی زور سے پڑھتے تھے کہ پورا بازار گونج اٹھتا تھا، اور آپ کے بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے تمام لوگ اس جانب متوجہ ہو جاتے تھے، متنبہ ہو جاتے تھے، اور سب لوگ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو پورا بازار اس تکبیر سے گونج اٹھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ صحابہ کا معمول تھا. تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ عادت ہم سے چھوٹ گئی، ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے 1 ذی الحجہ سے اس کا معمول بنائیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھتے رہیں. قربانی کے فضائل اور مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیے جائیں گے. ابھی موقع ایک جمعہ اور آئے گا. البتہ ایک بات جو کہ اگلے جمعے سے پہلے ضروری ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد وہ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے لیے اپنے بدن کے کسی حصے کے بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. پسندیدہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد وہ شخص جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، چاہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو یا نہ واجب ہو. یعنی قربانی 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں نا. ایک تو وہ جس کے اوپر واجب ہے اسے تو کرنی ہی ہے. بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کے اوپر واجب نہیں ہوتی پھر بھی وہ کرتے ہیں شوق سے. تو دونوں ہی طرح کے لوگ، جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بھی، اور جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ نفلی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، دونوں ہی طرح کے لوگوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد سے اپنے جانور کی قربانی کر دینے تک اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹیں اور اپنے ناخن نہ کاٹیں. اس سے پہلے یعنی جو ابھی 2-3 دن باقی ہیں اس سے پہلے اگر کسی کو بال کاٹنے ہیں اور جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنے ضروری ہیں تو وہ ان دنوں میں جو ابھی 2-3 دن باقی ہیں ان دنوں میں کاٹ لیں، یا اگر کسی کو ناخن کاٹنے ہیں تو ان 2-3 دنوں میں کاٹ لیں. لیکن واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے. اگر کوئی ذی الحجہ کے دنوں میں بھی کاٹ لے تو ایسا نہیں کہ وہ گناہگار ہوگا یا اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے. جو کرے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا. اگر کسی سے مجبوری میں کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ اس کو بال کٹوانے پڑے، کچھ بھی حالات آ سکتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ نہیں اب تو میں بال کٹوا ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ضروری ایسے حالات پیش آ جائیں کہ اس کو ان 10 دنوں میں بھی بال کٹوانے پڑے تو کٹوانے، گناہگار نہیں ہوگا. لیکن مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے، نہ کٹوائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا